اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي نية تعلما وتعليما لله تعالى الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلب كله وأرضيك بجهد كله اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدني واهدني به اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ تعالی آج ہماری حدیث 26 ہے کہ ہر نیکی صدقہ ہے یا صدقے کا جامع تصور یا صدقہ کن کن چیزوں کو صدقہ کہا گیا ہے یا کون کون سی چیزیں صدقہ ہو سکتی ہیں، یہ سارے ٹاپک آپ اس کو لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ آپ پچھلی جو حدیث ہے ذرا کھول کے مجھے بتائیں کتنے لوگوں نے پریکٹس کی ہے گھر جا کے؟ میں نے کل پڑھا تھا، پلیز ادھر آ کے ذرا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ایضا ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضول اموالهم قال اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون ان بکل تسبیحة صدقة وکل تکبیرة صدقة وکل تحمیدة صدقة وکل تہلیلة صدقة وامر بالمعروف صدقة ونهی عن منکر صدقة وفی بدء احدکم صدقة قالوا یا رسول اللہ ایأتی احدنا شہوته ویکون له فیها اجر قال ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر فکذلک اذا وضعها فی الحلال کان له اجر۔ احسنتی، الحمدللہ احسنتی، جزاک اللہ خیر۔ اگلا بندہ جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ایضا ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضول اموالهم قال اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون ان بکل تسبیحات صدقة وکل تکبیرات صدقة وکل تحمیدات صدقة وکل تحلیلات صدقة وامر بالمعروف صدقة ونهی عن منکر صدقة وفی بدء احدکم صدقة قالوا یا رسول اللہ ایأتی احدنا شہوته ویکون له فیها اجر قال أرأيتم لو ودعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا ودعها في الحلال كان له أجر۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا، احسنتی، الحمدللہ۔ الحمدللہ آہستہ آہستہ کر کے آ جائے گا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کو تھوڑا پڑھنا آ رہا ہے، آپ کو کانفیڈنس آتا ہے جب انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ چلیں ہم اگلی حدیث کو کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
ہر نیکی صدقہ ہے. انشاءاللہ مل کے پڑھ لیتے ہیں. ان ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلام کل سلام من الناس من الناس علیہ صدقہ علیہ صدقہ کل یوم کل یوم تطلع تطلع فیہ الشمس فیہ الشمس قال قال تعدل تعدل بین اثنین بین اثنین صدقۃ صدقۃ وتعین وتعین الرجل الرجل فی دابته فی دابته فتحمله فتحمله علیها علیها او ترفع او ترفع له له علیها علیها متاعه متاعه صدقۃ صدقۃ قال قال والکلمۃ الطیبۃ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ صدقۃ وکل خطوۃ وکل خطوۃ تمشیها تمشیها إلى الصلاة إلى الصلاة صدقة صدقة وتميت وتميت الأذى الأذى عن الطريق عن الطريق صدقة صدقة رواہ البخاری و مسلم. رواہ البخاری و مسلم. انشاءاللہ تعالیٰ اب میں روانی سے تھوڑا پڑھ دیتی ہوں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلام من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس قال تعدل بین اثنین صدقۃ وتعین الرجل فی دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة قال والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الآذى عن الطريق صدقة رواہ البخاری و مسلم. ترجمہ انشاءاللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان پر ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ صدقہ کرنا ضروری ہے. دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے. سواری کے بارے میں کسی سے تعاون کرنا یعنی کہ سواری پر سوار کرنا یا کسی کا سامان لاد کر اس کی مدد کرنا صدقہ ہے. اچھی بات صدقہ ہے. تو جو قدم نماز کے لیے اٹھائے گا صدقہ ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھانا یا ہٹا دینا وہ بھی صدقہ ہے. مطلب کہ ہم نے اس سے پہلی حدیث میں جو پڑھا تھا اس میں صدقے کے طریقے نیکیوں کی طرف بھاگنے کے طریقے تھے. اس سے پہلی جو پڑھا تھا ہر نیکی کی طرف جو بھاگتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ایک ایک نیکی کو گن کے رکھ رہا ہے, وہ ضائع نہیں جا رہی. پھر اب جو ہے کافی ہم 3-4 حدیثیں جو پڑھیں گے وہ صدقے ہی کے بارے میں ہے کہ جو صدقہ ہے کس طرح سے انسان دے سکتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ لفظ بلفظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں. قال فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلو سلام ہر جوڑ من الناسی لوگوں کا علیہ صدقۃ اس پر صدقہ ہے یعنی کہ اس پہ واجب ہے. کل یومن ہر دن تطلع فیہ الشمس طلوع ہوتا ہے اس میں سورج. تعدل عدل کرنا بین درمیان اثنین دو کے صدقۃ صدقہ ہے. وتعین اور تیرا مدد کرنا الرجل انسان کو یا مرد کو یا کسی ایک انسان کو فی دابتی اس کی سواری پر. فتحملہ پھر تو سوار کرائے اس کو یا سوار کرے اس کو علیہا اس پر. او ترفع لہ علیہا یا تو اونچا کر کے اس کے لیے اس کو اونچا کرے یا اس پر اس کو لاد دینا یا اس کو سواری کے اوپر اس کو بٹھا دینا. متاعت اس کے سامان کو صدقۃ صدقہ ہے. والکلمۃ اور کلمہ الطیبۃ طیبہ یا پاک ہے. صدقۃ یہ بھی صدقہ ہے. وبکل اور ہر خطوۃ قدم کا تمشیہا چلتے ہو الی اسم الصلاۃ نماز کی طرف صدقۃ صدقہ ہے. وتمیت
وَتَمِيطُ اور تمہارا لوٹنا الْأَذَى اذیت کو عن الطریق راستے سے صدقۃ صدقہ ہے، رواہ البخاری۔ کہ اس حدیث کے اور بھی طرق ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اس کو بھی، جس طرح ہم باقی حدیثوں کے باقی طرق پڑھتے ہیں اس کے بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی آدمی صبح کرتا ہے، ہر شخص جب وہ اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی حدیث میں دونوں میں جوڑوں کا ذکر نہیں کیا کتنے جوڑ ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ جوڑوں کی تعداد بتا دی، اور آج کی سائنس بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کی باڈی میں 360 جوڑ ہیں۔ سبحان اللہ، تو کتنی دیر پہلے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنے نہیں تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی جو ہے کہ ہاں واقعی اللہ کی طرف سے آپ کو الہام ہوتا تھا، اللہ نے جیسے بتایا ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وہ الفاظ کر دیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل یہاں سے ہمیں ملتی ہے، سبحان اللہ، کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کی کوئی تحقیق نہیں کی، اس کا کوئی گنتی نہیں کی تھی، لیکن ایز اٹ از ہمارے تک پہنچائے۔ خیر، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کون سی ہڈی کہاں پہ ہے، کتنی ہے، کیسی ہونی چاہیے۔ اچھا خیر، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے چھوٹی ہڈی کہاں پہ ہے؟ جسم ہمارے جسم میں سب سے چھوٹی ہڈی مجھے پتا تھا لیکن بھول گئی۔ ہمارے کان کی ہڈی سب سے چھوٹی ہے۔ ایئر کی پتلی ہے یا جیسے چھوٹی ہے، وہ سب سے چھوٹی ہڈی جو اس میں کے اندر جو بھی پائی جاتی ہے نا، ہاں چھوٹی ہڈی اس میں پائی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ خیر، جو شخص الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہے اور مسلمان کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، تو وہ اس دن یوں چلتا ہوگا گویا کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا، اور اگر 360 نیکیاں نہیں کی تو اپنے آپ کو آزاد نہیں کرایا۔ یہاں پہ 360 جوڑوں کی گنتی کے برابر 360 نیکیاں انسان کرے، 360 کے تعداد سے صدقہ کرے، اگر ہم پیسے کو صدقہ کہتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے سبحان اللہ، میں کہتی ہوں کہ جو شخص یہ صدقہ نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو آگ سے آزاد نہیں کرواتا۔ یا تو ہمیں اتنی نیکیاں کرنی چاہیے، 360 نیکیاں ایوری سنگل ڈے، یا پھر ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے جو کہ ہمارے 360 نیکیوں کے متبادل ہو۔ اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ جی مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے نا، ساری چیزیں جو ہم نیک کرتے ہیں وہ صدقے میں ڈال دی۔ اگر انسان 360 نہیں دے سکتا، ایٹ لیسٹ کچھ تو وہ کمپنسیٹ کرے گا نا۔ صبح اٹھتے ہیں، ہم کھانا بناتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، اس کو سارے اگر اس نیت سے کریں کہ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، دوسروں کی ہیلپ کر رہے ہیں، ہر چیز انشاءاللہ ساری احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ہر چیز کس طرح سے صدقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا انسان 360 کی تعداد کے لحاظ سے نیکیاں نہیں کر سکے گا، اسپیسیفکلی اگر بتا دیا جاتا یا کوئی خاص ذکر بتا دیا جاتا، اس کو مختص کر کے کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ یا پھر یہ کہ 360 کے اعتبار سے ہم نے پیسے دینے ہیں، ہم ایک ہفتہ دیتے، ایک سال دیتے، کچھ مہینے دیتے ہیں، بعد تھک جاتے، کتنا کہاں سے لے کے آتے۔ اسی طرح ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن میں ابو ذر رضی اللہ کے پاس تھا کہ انہوں نے کہا کہ صبح ہوتی ہے تو تمہارے ایک ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہو جاتا ہے، اور ہر ایک پر ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے، یعنی کہ ایک پر ہی ہوتا ہے، ہر ایک پہ ہوتا ہے اور ہر روز ہوتا ہے۔ کوئی جو منتھلی یا ویکلی نہیں ہوتا، بلکہ ایوری ڈے ہم کو ہر صبح جب ہم وہ صبح کرتے ہیں تو ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا صدقہ کریں۔ چنانچہ اس کی ہر نماز، اس کی تسبیح، اس کا روزہ، اس کی تکبیر اور اس کی تمہید سب صدقے میں آ جاتی ہیں۔
کہ جو بھی ہم عبادت کریں گے وہ سارے کے سارے اچھے عمل صدقے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر صبح کے وقت صدقہ واجب ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات بہت مشکل معلوم ہوئی جب انہوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ کرام کو بتایا کہ ہر مسلمان پر جب وہ صبح کرتا ہے تو اس کے اوپر 360 جوڑوں کا جو ہے وہ صدقہ دینا ہوتا ہے۔ انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اللہ کے بندوں کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ مطلب ایک چھوٹی چھوٹی حرکت کو جو ہے وہ صدقے میں ڈال دیا گیا کہ صبح سے لے کے شام تک انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ صدقے میں گنے جائیں۔ پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کے کل 360 جوڑ یا ہڈیاں ہوتی ہیں، ہر روز ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ ہر اچھی بات صدقہ ہے، اپنے بھائی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر سلام صدقہ ہو گیا، نماز پڑھنا تسبیحات کرنا صدقہ ہو گیا۔ پھر آپ سلام کرنا، صبح اٹھ کے گھر والوں کو سلام کریں، 10 بچے ہیں 4 بچے ہیں فیملی ممبر 6 ہیں تو آپ جتنی دفعہ سلام کریں گے وہ آپ کا صدقہ گنا جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ آپ کسی کو پانی پلا دیتے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ خود چائے بنا رہے ہیں کسی کو بنا دیں، خود پانی پی رہے ہیں کسی کو گلاس پکڑا دیں، کوئی پیے یا نہ پیے آپ اس کو آفر ضرور کر دیں، آپ کی نیکی وہ گنی جائے گی، وہ صدقہ ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہوتی ہے تو ابن آدم کے جوڑ جوڑ پر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے، چنانچہ اس کا اپنے ملنے والوں کو سلام کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، یعنی کہ امر بالمعروف کا کرنا، برائی سے روکنا صدقہ ہے، راستے سے اذیت والی چیز کو اٹھا دینا صدقہ ہے۔ تو اس میں اور چیزیں ہمیں پتہ چل گئی کہ صبح اٹھ کے ہم نے سلام کرنا صدقہ ہو جائے گا، نیکی کا حکم دینا، کوئی برا کام کر رہا ہے وہ روکنا بھی صدقہ لکھا جائے گا، اور نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ لکھا جائے گا۔ اور کسی کے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، رکاوٹ ہے، کوئی آپ کو لگتا ہے کسی کو ٹھوکر لگ کے کوئی گر جائے گا یا پھسل کے گر جائے گا، آپ اس کو سائڈ پہ کر دیں تو یہ بھی آپ کا صدقہ ہے۔ اور یہاں تک کہ اپنی اہلیہ سے ہم بستر ہونا بھی صدقہ ہے۔ ہم نے پچھلی آیت میں بھی یہ کلیئرلی حدیث میں پڑھا تھا کہ یہ صدقے میں گنا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کاموں کو محیط کرتی ہے چاشت کی 2 رکعتیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ اس کی عادت بنا لیں گے تو باقی سب جو نفلی عبادت آپ کر رہی ہیں وہ آپ کی ایکسٹرا میں آ جائیں گی۔ وہ 1-2 نفل چاشت کے پڑھ لینا، 360 ہڈیاں جو جوڑ جو ہیں ان کا وہ صدقہ ہو جائے گا ہر روز، اگر آپ اس کو عادت بنا لیں کہ چاشت کی نماز جو ہے وہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر جوڑ کا صدقہ جو دینا وہ واجب ہے، ہر ایک انسان پہ اوپر لازم ہے، وہ دینا ہے ہم نے۔ جسم کے جوڑوں کا صدقہ واجب ہے، اگر ہم چاشت پڑھنے کی عادت بنا لیں گے، ہم چاشت کے ذریعے جوڑوں کا صدقہ ادا کر دیں گے، اور باقی سارے کے سارے کام ہمارے ایکسٹرا ہو جائیں گے، ایکسٹرا عبادات میں گنے جائیں گے، ایکسٹرا نیکیوں میں گنے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ نوافل تو آپ جو ہے نا وہ سواری کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں ڈائریکشن کی بھی ضرورت نہیں، کوشش کریں ڈائریکشن مل جائے۔ اس کی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں ملتا ہے کہ جب آپ جنگوں پہ جاتے تھے تو آپ سواری کے اوپر ہی نفل پڑھا کرتے تھے۔ آپ گاڑی میں ہیں، بچوں کو چھوڑنے جا رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے اب تو خیر ہمارے پاس کافی ارلی ہو جاتے ہیں، ہم جان نماز پہ بیٹھے رہیں، نماز کے لیے اٹھے، جان نماز پہ بیٹھے رہیں، ہم اپنی اشراق پڑھ کے اٹھیں تو وہ جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا، تھوڑا لیٹ پڑھیں گے تو وہ چاشت ہو جائیں گے، اس سے تھوڑا لیٹ پڑھیں گے تو دہا کے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ 10-15 منٹ سورج نکلنے کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، 10-15 منٹ زوال جو کا ٹائم ہوتا ہے نا ظہر کی نماز سے 10-15 منٹ تک پہلے تک پڑھیں گے، ہوں گے یہ چاشت ہی کے نفل، ارلی پڑھ لیں گے تو وہ اشراق کہلائیں گے، نام بدل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد پڑھیں گے تو وہ چاشت کہلائیں گے، اگر تھوڑا سورج ذرا اوپر آ جائے گا تو وہ دہا کے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں دہا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو ہے 2 نفل پڑھ لینا سب سے آسان کام، اور اچھی عادت بن جائے گی تو 2 پڑھ لیں، آپ 4 پڑھ لیں، آپ 6 پڑھ لیں، اس کی کوئی تعداد مختص نہیں ہے آپ نے کتنے پڑھنے ہیں، جتنی آپ کی باڈی آپ کو ہمت دے رہی ہے پڑھ لیں۔ 2 پڑھ لیں اشراق کے، ٹھیک ہے، بعد میں اب تو خیر لمبے دن سو جائیں، اٹھیں گے 2 پھر پڑھ لیں، وہ چاشت کے ہو جائیں گے۔ رات کو پڑھنا چاہیے؟ نہیں، صبح فجر کی نماز کے بعد، صبح فجر کی نماز کے بعد 10-15 منٹ جب سورج اوپر آ جاتا ہے، خیر جب ویدر اس طرح کا ہوتا ہے آپ کو دھوپ نظر نہیں آتی، لیکن آپ کو وہ روشنی نظر تھوڑی سی آتی ہے، اس کے بعد جتنے بھی بادل ہو روشنی آتی ہے، پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، اگر آپ غور کریں تو ایٹ لیسٹ 10 سے 15 منٹ ان بٹوین دے دیں فجر کی نماز کے بعد، اینڈ پھر آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کی اشراق کہلائیں گے۔ اگر آپ آدھے پونے گھنٹے بعد یا گھنٹے بعد پڑھیں گے تو آپ کی چاشت کہلائیں گے۔ اگر اس
سے اور گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دے دیں گے تو وہ آپ کی اوابین یا دحا جو ہے وہ جو بھی ہے وہ اس میں آ جائیں گے. ہوں گے یہی کہ آپ کے وہ جوڑوں کا صدقہ ہی نکلے گا. ٹھیک ہے, کسی بھی وقت میں پڑھ لیں. اب یہ نہ کہیں کہ اب فجر کے بعد ہم بیٹھ نہیں سکے تو ہم نفل نہیں پڑھ سکے تو ہم چھوڑ ہی دیں. نہیں, وہ چاشت پڑھ لیں, پھر وہ چاشت نہیں اوابین پڑھ لیں, آپ دحا پڑھ لیں, کوئی بھی پڑھ لیں. پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, پازیٹیو لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ عادت بنا لیں تو فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے, جب بھی اٹھے پہلا کام یہ کریں. جی, لیکن اس وقت نہیں, کوئی بات نہیں, سو کے دن راتیں جو ہے بہت چھوٹی ہو گئی ہیں, دن کافی لمبے ہو گئے ہیں, تو آپ وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں تو اس میں آپ کو لیے برکت کا باعث ہے. خیر, پھر یہ کہ آپ نفل سواری کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں, بچوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں آپ گاڑی پہ پڑھ سکتے ہیں. ایون تو آپ کو گاڑی روکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے آپ اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں. بچوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ میرا ٹائم ہے, اگر نہ پڑھے گئے تو پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گی, تو آپ اس کے لیے آپ کو گاڑی روکنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ نیت کریں, آپ اشارہ کریں اور اپنی گاڑی چلاتے جائیں. آپ کو پتہ ہے ڈائریکشن سیدھی کعبے کی طرف ہے, نہیں بھی ہے تو ضروری نہیں ہے, مطلب کہ آپ کے لیے کوئی حجت چھوڑی نہیں گئی کہ آپ نہ پڑھیں. اس کو آپ عادت بنا لیں گے تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نفل 2 پڑھ لیں. صبح اٹھتے ہی فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں تو افضل ہے, بہتر ہے, کیونکہ آپ کا وہ صدقہ ادا ہو جائے گا. باقی سارا دن میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے پڑھتے جائیں گے تو آپ کی وہ ساری نمازیں ہو جائیں گی, اللہ کے ساتھ کنیکشن آپ کا رہے گا. تھوڑی تھوڑی دیر بعد اللہ کی طرف رجوع ہوتی رہے گی. ایک دفعہ 6 نفل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں, 8 پڑھنا چاہتے ہیں, جتنی آپ کی استطاعت ہے, جتنا آپ کی باڈی آپ کو اجازت دیتی ہے آپ وہ کریں. کہ اسلام میں نیکی اور صدقے کا تصور جو ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کتنا وسیع ہے. اس کا دائرہ بہت وسیع ہے, اس کا دائرہ بہت سے معاشرتی, اخلاقی, تمدنی اور معاشی معاملات تک پھیلا ہوا ہے. یہ نہیں کہ صرف تھوڑا سا کر لیں, عبادت دے دیں, پیسے دے دیں, یا اتنا کر لیں, ایک ریچولی جو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہے, بلکہ بہت وسیع ہے. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صدقہ خیرات پیسے دے دیں گے تو وہ صدقہ خیرات ہے, یا مال نکال دیں گے تو وہ صدقہ خیرات ہے. کبھی کبھار کر لیا تو ٹھیک ہے, نہ کیا تو خیر, اس اوکے کافی ہو گیا. لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ ہر روز کرنا ہے اور وہ لازمی کرنا ہے. یہ نہیں کہ ایک دن کر لیا, ایک ویک میں کر لیا, ایک مہینے میں کر لیا, تنخواہ مل گئی تو آپ نے صدقہ کر لیا. یہ کانسیپٹ جو ہمیں ملا ہے نا, وہ نہیں ہے. ہر روز ہم نے کرنا ہے. صبح اٹھتے ہی انسان اگر یہ سوچے کہ اللہ نے انسان کو اتنی قیمتی جو اعزاز دیے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اللہ سبحانہ کا شکر ادا کریں, اربوں خربوں میں ہمارا تو شکر بنتا ہے. انسان چل پھر رہا ہے, اس کا استعمال کر رہا ہے, ان اعضاء کا ان پر صدقہ واجب ہے تو اس کا وہ دینا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. نیکی کمانا اور صدقہ خیرات کرنے کے لیے کئی طریقے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن جب ہم اس نعمت کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے, اگر ہم مال نہیں ہے ہمارے پاس, ہم کسی کی دوسرے کی مدد نہیں کر سکے. دیکھیں نا پچھلی حدیث جو پڑھی تھی, صحابہ نے کتنے ہر طریقے سے کہا, اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے, اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے, اگر وہ ہر طریقے سے کوشش کی کہ چھوٹ مل جائے, لیکن پھر کیا منیمم جو کر لے گا اس کی بھی ہو جائے گی. اور یہاں پہ بھی یہی بتا دیا گیا کہ انسان جو ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہو. اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ اس کا صدقہ نہ دے, تو وہ کیا کرے, 2 جو ناراض ہیں ان کے درمیان میں عدل کے ساتھ صلح کروا دے, یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. جھگڑے اور فتنے کو روک دے, یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. پھر بیوہ اور بے سہارا لوگوں کی مدد کر دے, یہ بھی صدقے میں آ جاتا ہے. پیدل چلنے والا جو ہے اپنی سواری پہ کسی پیدل چلنے والے کو آفر کر دے کہ آجو میں آپ کو فیور دے دیتا ہوں, آپ کو میں گاڑی میں جا رہا ہوں تو آپ پیدل چل رہے ہیں, میں آپ کو ہیلپ کر دیتا ہوں, گاڑی میں بٹھا لیں, آپ کے لیے صدقہ ہے. کسی معذور کی مدد کر دینا صدقہ ہے. کسی کو اندھے کو راستہ دکھا دینا کہتے ہیں یہ صدقے میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ, کہ ہر موقع جو آپ کو مل رہا ہے وہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے, نیکی ہی نیکی ہے. 360 صدقے کیوں کہا گیا, 360 ہڈیوں کا صدقہ کیوں کہا گیا؟ 360 جوڑے اس وجہ سے, 360 ہڈی ہے اور ہر ہڈی اپنی جگہ پہ اپنا کام کر رہی ہے. اس وجہ سے ہر ہڈی کا حق ادا ہے. ہاتھ سے آپ صدقہ دے رہی ہیں, ہاتھ بھی جی یہ دیکھیں 5 ہڈیاں ہیں نا, اب میں بھی اس سے بھی زیادہ ہوں, ہمیں بظاہر 5 نظر آ رہی ہیں, تو ہر ہڈی جو ہے اپنا اپنا کام کر رہی ہے, اور ہر ہڈی کا شکر ادا جو ہے وہ لازم ہے ہم پہ. تو اس لیے 360 جو ہے وہ ہم نے
صدقے کرنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز بنی آدم کے اعضاء میں سے ہر عضو پر صدقہ ہوتا ہے اور نیکی کے ہر کام پر ہر لفظ پر جو ہے وہ صدقہ بولا جاتا ہے. یعنی کہ ایک نیکی جو ہے وہ مال کے لحاظ سے ہے تو وہ صدقہ ہے, اگر دوسروں کی خدمت کی جا رہی ہے تو وہ صدقہ ہے, کسی کے ساتھ اچھی بات کی جا رہی ہے تو وہ صدقہ ہے. ایک دن میں 360 جوڑوں پر صدقہ ہے تو ایک ہفتے میں کتنے صدقے بن جائیں گے؟ 360 کو ڈیوائیڈڈ بائی 7 2520 راؤنڈ اباؤٹ اس طرح سے بن جائیں گے. تو آپ اگر ہر روز کے نہیں دیں گے, آپ کے پائل اپ ہوتے جائیں گے, تو پھر دیکھ لیں آپ کتنے ہمارے اوپر کتنا واجب ہو جائے گا. اور یہ واجب فرض کے درجے تک آ جاتا ہے, فرض نہیں ہے. جن کو پتہ نہیں ہے پھر آپ اویئرنیس دیں نا ان کو بتائیں. بچوں کا آ جاتا ہے ایک دم, بچوں کو شروع میں اب تھوڑی ایج کے ہو گئے تو ان کو بتائیں صبح اٹھتے ہی اپنے 2 نفل پڑھنے ہیں. شروع میں آہستہ آہستہ بتائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ جو ہے وہ واجب وہ اس چیز کے یوز ٹو ہو جائیں گے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے. ہمیں بھی تو پہلے نہیں نا پتا تھا, ہم نے کتنی زندگی گزار لی, اب پڑھ رہے ہیں تو اب آہستہ آہستہ. اور یہ کانسیپٹ یہی دیا گیا کہ پیسوں کو پلانا صدقہ ہے, یا کہیں کانسیپٹ آتا تھا پانی پلا دینا یہ جو صدقہ ہے بہت افضل صدقہ ہے. لیکن باقی سارے کام, گھر کے کام کر رہے ہیں, صفائی کر رہے ہیں, ستھرائی کر رہے ہیں, کھانا بنا رہے ہیں, اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں, میاں بیوی کا تعلق ہے, سلام کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں صدقے میں لکھی جا رہی ہیں. پہلے پرانے میں ہم سب سلام کرتے تھے, گڈ مارننگ. یہ واقعی اب وہ چیز نہیں رہی نا کہ یہ اللہ کا احسان ہے سبحان اللہ کہ نیکی کے ہر کام کو ہمارے لیے وہ صدقہ شمار کر رہا ہے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی. اگر اسے صرف مال کے ساتھ مختص کر دیا جاتا یا کیا دیتا ہے یہ ذکر ہے اتنا اور آپ نے اتنے ٹائم میں ہی کرنا ہے تو کتنا مشکل ہمارے لیے ہو جاتا نا. کہ جب دیکھیں حدیث میں یہی ہمیں بھی پڑھا نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تو وہ فوراً سے پریشان ہو گئے, 360 ہم کیسے دیں گے؟ اس وقت پتہ گزارے بھی بڑی مشکل سے ہوتے تھے, ہم کیسے صدقہ کریں گے؟ تو وہ چیز واضح کر دی. یہ حدیث پڑھ کے مجھے پتہ کیا لگتا ہے کہ انسان کو نیکی کے کاموں کو کرنے کے لیے نا یہ حدیث موٹیویٹ کرتی ہے, انکریج کرتی ہے کہ کس طرح سے کچھ نہ کچھ کرتے جاؤ, چلتے جاؤ, رکنا نہیں ہے, چلتے جانا ہے. اللہ نے جسم کی شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی جو نعمت دی ہے یہ بیکار اور اس کو ضائع نہیں کرنا. ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کر سکے تو اس وقت میں کل پڑھ لوں گا, کوئی بات نہیں, ظہر تک آپ کے پاس ٹائم ہے. اب تو اتنا لمبا ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے کہ تسلی سے جو مرضی کرنے کے بعد بھی پڑھ لیں گے تو آپ کا یہ حق ادا جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. اس کا صحیح استعمال کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں جسم دیا ہے, ہمیں آزاد دیے ہیں, اور کون سا کام ہم نے اس سے لینا ہے جس سے خود کو بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو. کیسا کام لینا ہے جس سے مجھے فائدہ ہو اور آخرت میں بھی مجھے فائدہ ہو, میرے بچوں کو, میری فیملی والوں کو فائدہ ہو. یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے اگر ہم اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر طرح کے غم سے, فکروں سے, ڈپریشن سے آزاد رہیں تاکہ ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم اللہ کے کاموں میں بھاگتے رہیں گے, دوڑتے رہیں گے. دیکھیں جب انسان جو نیک ہوتا ہے نا, اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے کاموں میں میں لگ جاتا ہوں. اگر انسان منفی سوچ رکھتا ہے, منفی طریقے سے یا منفی کاموں میں پڑ جاتا ہے, وہ نیکی سے محروم رہ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر وقت وہ ڈپریشن میں رہتا ہے, ہر وقت وہ نیگیٹیوٹی کی طرف سوچتا ہے, اس نے مجھے یہ کر دیا, اس نے مجھے یہ کر دیا, اس نے اسی سے نہیں شیطان اٹھنے دیتا, تو وہ نیکی کے کاموں میں کیسے آگے نکلے گا؟ جب وہ نیکی کے کاموں کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد کرتا رہے گا نا, شیطان کو پتہ ہے اس کے اوپر میرا حملہ نہیں چلے گا, اس کے لیے اس کو کوئی اور حربہ استعمال کرنا پڑے گا, اس کے لیے ہمیں چکنا ہونا پڑے گا. آنکھ, پاؤں, کان, ہر چیز کھول کے ہمیں چلنا ہوگا, فیصلے کرنے ہوں گے کہ یہ جو شیطان ہے ہمارے اوپر حملہ نہ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر خیر کے دروازے جو ہے کھول دیے, انسان خود اپنے اوپر اس خیر کے دروازوں کو بند کرتا ہے منفی سوچیں سوچ کے, ڈپریشن میں آ کے. اچھا گمان رکھیں, ایمان اگر آپ کا درست ہوگا تو کہتے ہیں کہ ہر کام آپ کے لیے درست ہو جائے گا. اگر آپ کا ایمان درست نہیں ہے, آپ نیگیٹیوٹی آپ کے اندر ہے, میں کیوں کروں, میں کس لیے کروں, مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا, آپ نے کرنا ہے ہر کام. کسی کے ساتھ احسان کریں نا, کوئی ہمیں تھوڑی سی بھی بات کرتا ہے تو ہم فوراً سے کہتے ہیں اب میں نے اس کے ساتھ یہ نہیں کرنا, میں اس کے لیے یہ کام کیوں کروں. آپ اس کے لیے نہیں کر رہے, آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. یہ دماغ میں رکھنا. یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہر کام جو میں دوسروں کے ساتھ انوالو ہو کے کر رہی ہوں نا, وہ خالصتاً اپنے لیے ہی کر رہی ہوں, جس سے کسی دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, میرے اپنے لیے ہی فائدہ ہونے والا ہے.
یہاں پہ دو چیزیں ہو گئی، کرنے کے کام اور بچنے کے کام ہمیں بتا دیے. جب تک آپ ان کاموں سے بچتے رہیں گے، بچیں گے نہیں جو آپ کے کاموں میں رکاوٹ بن رہے ہیں، آپ کی نیکیوں میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو آپ ان کاموں کو کر ہی نہیں سکتے جو کہ واجب بھی ہے نا. آپ ان کو بھی نہیں کر سکتے. نماز بھی نہیں ہم پڑھ سکتے، ڈپریشن میں ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے تو نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. اور اگر پڑھنا شروع کر دیا تو پھر ہر ایک کا ٹونٹ کیا ہوا، ہر ایک کے الفاظ، ہر ایک کی باتیں آپ کو یاد آ رہی ہیں. نماز کا وہ لیول ہی نہیں ہے. تو کیا کرنا کیا ہے کہ ہر برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اچھے کی کاموں کی طرف دوڑ لگانی ہے. جب تک کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے تب تک الا اللہ کا حق ادا نہیں کر سکیں گے. لا الہ تو کہہ رہے ہیں، الا اللہ کا حق کیسے ادا کریں گے؟ لا الہ کہہ دینا آسان ہے، الا اللہ کا حق دینا بہت مشکل ہے کہ اللہ کے پورا خالصتاً اللہ کے ہو کے رہنا. پھر اسی طرح ہر معاملے کے ڈو اور ڈونٹس ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ ہر چیز کا درست حق دے سکیں. یہ اس لیے دے سکیں گے کہ یہ نہ ہو کہ ہم کسی کو نہیں، ہم کہیں ہم نہیں کر سکتے، اس کا ہمیں فائدہ نہیں معلوم تو ہم آرام سے بیٹھ جائیں. کہ کیوں ہم پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے؟ کیونکہ ہمیں اس کا صحیح علم ہی نہیں ہوتا. درست علم ہوگا، ہمیں اس کی ضرورت، اس علم کی ضرورت کو حاصل کرنے کی جو توفیق کا مل جانا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا کہ آج ہم بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، ورنہ ہم نہ پڑھتے. ہمیں نا علم ہوتا ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو ہم کر رہے ہیں. یہ چیزیں ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں نا کہ ہر چیز جو ہے وہ عبادت میں لکھی جا رہی ہے. سبحان اللہ. حدیث میں سب سے پہلا کام عدل کا ذکر ہمیں بتا دیا گیا. دو لوگوں کے درمیان جو عدل کروایا جائے، اور مطلب یہ کہ اگر دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اس میں عدل سے فیصلہ کیا جائے. اچھا، یہاں پہ یہ بات ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں سے ہمیں بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کچھ کرنے کو کہا جا رہا ہے تاکہ کاموں کو بہتر انداز سے ہم کر سکیں. اگر ہمیں یہی نہ پتہ چلے یہ کرنے والے ہیں اور یہ نہیں کرنے والے تو ہم کس طرح سے اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں گے. اسی طرح دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان اگر ان کے اندر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، ان کے آپس میں فساد ہے، اختلافات چل رہے ہیں، آپس میں کھینچاتانی چل رہی ہے، آپ کی ساری کی ساری طاقت وہ جو ہے نا آپ کا جو اینگر ہے وہ منفی رویے کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو لڑائیاں چل رہی ہیں آپ اس کے اوپر اپنا بہت قیمتی ٹائم صرف کر رہی ہیں ہر وقت سوچ کے. اب آپ عدل سے فیصلہ کیسے کر پائیں گے جب تک آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، یہ ظالم ہے، تب تو آپ عدل سے فیصلہ کریں گے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مظلوم ہے اور یہ ظالم ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپس میں صلح کروانے کی کوشش کریں گے. کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو کلیئرلی پتہ ہو کہ یہ انسان جو ہے صحیح، یہ مظلوم ہے اور یہ اس پہ ظلم کر رہا ہے. اور کئی موسٹ آف دا ٹائم ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے میری ماں جو ہے میری بھابھی کے اوپر ظلم کر رہی ہے، میری بھابھی مظلوم ہے، اس کا ساتھ دینے کی بجائے ہم ماں کا ساتھ دیں گے. مجھے پتہ ہے میرا بھائی جو ہے میری بھابھی پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن ہم بھائی کا ساتھ دیں گے، بھابھی کو نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ غلط کر رہا ہے. یہاں پہ تو کلیئر ہو رہا ہے، وہاں پہ عدل کی بات کی جا رہی ہے. اور جہاں پہ آپ کو کلیئر نہیں ہے، جتنا بھی ہو اپنے آپ کو ان جھگڑوں اور فساد سے دور رکھنے کی کوشش کریں. اگر فیصلہ اچھے سے کر سکتے ہیں تو عدل سے کریں، اور اگر نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں پتہ، تو آپس میں ایک دوسرے رشتہ داروں کے درمیان جو صلح ہے اس کو ترجیح دیں کہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں، خیر ہے، کوئی بات نہیں، سو کے آپ ان کو چھوڑ دیں اور آگے موو آن ہو. اور کئی لوگ آپ کو آپ کی زندگی میں ایسے نیگیٹو ملتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. آپ جیسے مرضی کر لیں ان کی نیگیٹیوٹی نہیں جاتی، وہ نیگیٹو ہی رہتے ہیں، ان کی سوچ نیگیٹو ہی رہنی ہے. آپ جتنا مرضی ان کو پازیٹیو دیں، لیکن آپ اپنی طرف سے کوشش کریں کہ دو لوگوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو رہا ہے تو ان کو اچھے سے سلجھانے کی کوشش کریں. آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم نے پچھلی باتوں کو ریپیٹ نہیں کرنا، ہم نے آگے موو آن ہونا ہے. اگر بار بار وہ کہتے ہیں کوریدتے جائیں گے، آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا، آپ نے مجھے یہ کیا تھا، آپ نے مجھے یہ نہیں دیا تھا، میں نے آپ کو یہ دیا تھا، پھر آپ وہیں پہ آ کے گول گھومتے رہیں گے تو کبھی بھی آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے، کبھی بھی آپس میں صلح نہیں ہوگی، کبھی دلوں کی نفرتیں اور قدورتیں دور نہیں ہوں گی. لیکن اگر آپ ان ساری چیزوں کو نکال کے آگے موو آن ہوں گے، اللہ کے لیے میں نے ان کو معاف کر دیا، اللہ مجھے معاف کر دے. ہم بھی انسان ہیں، غلطی ہو سکتی ہے نا. اللہ تعالیٰ آگے اب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے جنت کی وسعت میں گھر کا وعدہ کیا ہے جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے.
سبحان اللہ، کہ ہمیں پتہ ہے کہ میں حق پہ ہوں لیکن اس کے باوجود میں جھگڑا کو چھوڑ رہی ہوں صرف اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہ جنت کے وسط میں ہر چیز کا مڈل ہمیں زیادہ پسند ہوتا ہے نا. بریڈ کھاتے ہیں سائڈوں سے توڑ کے مڈل والا حصہ، روٹی کھاتے ہیں کناروں کو نکال کے، کئی بچے صرف مڈل والی روٹی کھاتے ہیں کہ ہر چیز کا مڈل کا حصہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. تو اس کی طرف یہ کام آسان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہے جنت کے مڈل میں جو ہے وہ جگہ دے گا. پھر کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہ اپنے حق سے دستبردار ہو جانا بہت آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس پہ راضی ہو جانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. جو اللہ کے اس فیصلے سے راضی ہو جائے گا میں اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، کہ کلیئر کہیں ان کو تکلیف ہوگی کہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہے، میں اس کا کچھ لگتا ہی نہیں ہوں اس لیے اس نے مجھے اللہ کے لیے. تو آپ کلیئرلی اپنے آپ کو بھی یاد دہانی کروائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. اور ہو سکتا ہے اس سے اس کو اندر پازیٹیوٹی آ جائے اس بندے کے اندر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. ایک دوسرے کو معاف کرو، درگزر کرنا سیکھو، جانے دو، خیر ہے سو کے کہتے ہیں گڑے مردے کھیڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمیں پرانی چیزوں کو ہم کر دیتے ہیں کہ سٹاپ کرو، خیر کوئی بات نہیں. ذاتی عبادات میں جو ہے افضل ہے کہ دوسروں کے درمیان صلح کروا دی جائے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ نیکیوں میں آپ تیز رفتار ہو جاتے ہیں. جب آپ کسی کی صلح کرواتے ہیں آپ کو لگتا ہے اچھا کام کروایا ہے، آپ اور موٹیویٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کی وجہ سے کسی کے اندر کوئی اختلاف آ جاتا ہے، کوئی جھگڑا آتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے ٹونٹ کرتے رہتے ہیں کہ میری وجہ سے ایسا ہو گیا. دکھ ہوتا ہے نا اندر سے، آپ پھر نیکیوں کے آگے نہیں آپ کو بڑھنے دیتی. اگر آپ کوئی بھی نیکی کا کام اچھا کرتے ہیں تو وہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے. اور اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں یاد رکھیں کہ وہ جو حدیث ہم نے پچھلے ویک پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اس کو سنبھال کے رکھے گا، اور وہ قیامت والے دن حشر کے میدان میں آپ کے سامنے لا کے رکھے گا اور وہ ضائع نہیں ہونے دے گا. اس کا وہ جو اجر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے گا. یہ چیزیں جو ہیں آپ کے اندر سے آپ کو ہلکا کرتی ہیں. دیکھو جھگڑوں سے اپنے سینوں کو جب ہم ہیوی کر لیتے ہیں نا، بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم آگے نہیں بڑھ پاتے. ریس میں دوڑنا ہوتا ہے تو ہم لائٹ ہو کے بھاگتے ہیں نا، الرٹ ہو کے بھاگتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں نیکیوں میں جب ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہم نے اپنے دلوں کو ہلکا کرنا ہے، اپنے اندر سے نفرتوں کو، کدورتوں کو، بغض جو ہیں ان سب کو نکالیں. سارے کے سارے بوجھ جتنے ہمارے کم ہو جائیں گے اتنے ہی زیادہ ہم دوڑنے کے قابل ہو جائیں گے، اتنے ہی زیادہ آگے بڑھنے کے قابل ہو جائیں گے. ہماری سوچیں پاک ہو جائیں گی، ہمارے کام کرنے کے طریقے جو ہیں ہمارے لیے واضح ہو جائیں گے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ ہمیں اس کی جزا دے گا اور آپ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہو جائیں گے. اور اگر نہیں باقی سوچوں میں پڑ جائیں گے، نہ میں خود بڑھ رہی ہوں آگے، نہ میں دوسروں کو بڑھنے دے رہی ہوں، بلکہ دوسرا بڑھ ہی نہیں رہا کیونکہ آپس میں ہم لگے ہوئے ہیں، وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور شیطان اپنا کامیاب ہو رہے ہیں، وہ ہمیں ناکامی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور ہم بیٹھے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور مثال کے طور پر میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، نقصان بچوں کا بیچاروں کا ہوتا ہے. کیونکہ جب یہ جھگڑا ہوتا ہے نا، کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اتنا طول پکڑ جاتا ہے کہ انسان جو بچے جو ہوتے ہیں نا ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم ماں کا ساتھ دیں یا ہم باپ کا ساتھ دیں. ماں باپ کے خلاف بھڑکا رہی ہوتی ہے، باپ ماں کے خلاف بھڑکا رہا ہوتا ہے. بچوں کو دونوں ہی چاہیے ہوتے ہیں، بچوں کو دونوں ہی صحیح لگ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے. لیکن کیا ہے کہ اگر ہم اس کو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یا تو ہم اپنی انا کو دیکھیں یا پھر ہم بچوں کو دیکھیں، ون اور ادر، ہم فوراً سے فیصلہ کر لیتے ہیں. شیطان کرواتا ہے بلکہ یہ فیصلہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ شیطان اس نے جو اپنے چیلے اس کام کے لیے تو زیادہ اس نے لرٹ کر کے چھوڑے ہوئے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑا ہو رہا ہے اس میں بچوں چاروں کا نقصان ہوتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ بات طلاق تک جاتی ہے، خاندان خراب ہوتے ہیں، اس سے اس کو خوشی ہوتی ہے. اور جب بندہ بیٹھ کے سوچتا ہے نا تو ہوتا کیا ہے کہ انا کا مسئلہ، انا کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ میری بات نہیں مانی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مجھے یہ نہیں دیا، میرے لیے یہ نہیں کیا، مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا، ویسا کرنا چاہیے تھا. اور بچے بیچاروں کو تو باپ برا بھی ہے تو وہ اچھا ہے، ماں بری بھی ہے تو وہ اچھی ہی لگتی ہے. یہ نہیں کہ نہیں، جیسا مرضی کہہ لیں. بچے بیچارے نہ کھل کے باپ کو برا کہہ سکتے ہیں، دل میں ان کے ہوتا ہے کہ ہمارا باپ ہے، نہ ماں کو کھل کے کہہ سکتے ہیں کہ دل میں ہوتا ہے کہ یہ ہماری ماں ہے. وہ پیار دونوں سے کرتے ہیں. اب یہاں پہ ماں باپ کو دونوں کو چاہیے کہ فیصلہ ایسا کریں، ایک دوسرے کے لیے سمجھوتا کریں. اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، بچے چھوٹے تو بیچارے زیادہ ہی رول جاتے ہیں نا، بڑے پھر چلو تھوڑا اپنا سنبھال لیتے ہیں، چھوٹوں کو جو بیچاروں کا کوئی نہیں ہوتا، جو بڑے ہوتے ہیں نا باجی وہ بھی اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں. بالکل ان کی زندگی ٹوٹ جاتی ہے. ان کو زیادہ اس چیز کا دکھ ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. چھوٹے بچے جو ایکسپریس نہیں کر سکتے، بڑے جو ہیں وہ اندر ہی اندر سوچ کے ان کی شخصیت اتنی وہ ان کی شخصیت متاثر ہوتی ہے کہ
ان کو ساری زندگی اگر گزار لی تھی تو اب بڑھاپے میں آ کے یہ کام سوچا ہے. حتیٰ کہ اب تو بچوں کو ان کی ضرورت تھی, اب آگے رشتے کرنے ہیں, اب میل جول رکھنا ہے, اب بڑھنا بڑھانا ہے, تو اب وہ لیدہ ہو کے بیٹھ جائیں گے. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے جھگڑوں کو, ان سارے معاملات کو عبادات سے افضل قرار دیا. فرمایا کیا میں تمہیں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگوں کے درمیان آپس میں صلح کروانا, جبکہ آپس میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے, اور وہاں سے دین جو ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے. دین کا کام جو ہے, دین کی خدمت جو ہے, دین کے جو فائدے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. کہ نماز میں یکسوئی تبھی آئے گی جب آپ کا دل پریشان نہیں ہوگا. جب آپ کا دل پریشان ہوگا تو آپ کو نماز میں یکسوئی نہیں آتی, آپ نیکیوں میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اس میں بھی آپ کا جو دل کا ملان جو ہے وہ پازیٹیو طریقے کی طرف ہوگا تو ہی آپ باقی نیکیوں میں جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ زکوٰۃ, روزے پر زکوٰۃ ہو یا روزہ ہو یا کوئی اور لڑائی جھگڑے ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک چیز سے افضل جو ہے صلح کو جو ہے پہلے رکھا ہے. کیونکہ اگر فار ایگزامپل آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, اگر آپس میں نچاکی ہے, وہ لیول نہیں ہے, تو آپ وہ زکوٰۃ دیتے ہوئے آپ وہ دل میں خشوع نہیں ہوگا, وہ لیول نہیں پا سکیں گے. اسی طرح آپ روزہ بھی رکھتے ہیں, روزے میں بھی آپ ایک دوسرے کے لیے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, کہ وہ روزے کا بھی وہ جو روح ہے اس تک نہیں آپ پہنچ پائیں گے, کہ ہر آپ کی عبادت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. صلح کروانا ایک بہترین تجارت ہے. حدیث کا مفہوم ہے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب انصاری سے کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں کے درمیان جھگڑا فساد ہو تو آپس میں صلح کروا دیا کرو, جب آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تو قریب کر دیا کرو. سوچیں کہ کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے. کہیں بھی آپ کو ایسا لگتا ہے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کریں ہاؤ وی کین ان کو اکٹھا ملا سکتے ہیں. کئی دفعہ سچویشن بہت مشکل ہوتی ہے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کھانے پہ دونوں فریقوں کو اپنے گھر پہ بلا لیں, کھانے پہ بلا لیں, جو آپس میں ہوتی ہے نا آہستہ آہستہ باتیں کرتے کرتے وہ ماحول ایسا بنا ہوتا ہے وہ دور ہو جاتی ہے. قرآن کی کلاسز میں بلا لیں, دو لوگ ایسے ہیں اوبیسلی, مگر مرد اور عورت کا معاملہ پھر تو اس طرح نہیں ہوگا. مطلب اس کے لیے آپ مواقع ڈھونڈیں کہ کہاں پہ ان کو اکٹھا کر کے ان کے دلوں کو نرم کیا جا سکتا ہے, ان کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے دونوں فریق جو ہے آپس میں ان کا اختلاف چل رہا ہے, لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, لیکن انڈیویجول طور پہ ہم ان سے بات کریں گے, ہمیں پتہ ہے یہ کام نہیں بننے والا. اگر اس طرح سے آپس میں ملے جلیں گے, سب کے ساتھ ملتے جلتے ہیں, دل تھوڑے نرم ہوتے ہیں, پھر بندہ بات کرے تو شاید اس کا اثر اس پہ جو ہے پازیٹیولی وہ لے اس چیز کو. تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ کون کون سے مواقع ہو سکتے ہیں کہ اس نیکیوں میں ہم ان آگے دوسروں کی اصلاح کر سکیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے. تم لوگوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو. یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مصرف کو بہت پسند کرتا ہے. مصرف کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے چیز کے لیے لگایا جائے. آپ کا وہ ٹائم جو ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کریں گے. پیسہ لگا رہے ہیں یا آپ نے اوبیسلی جو کھانا وغیرہ کے لیے بلائیں گے اس کے لیے آپ وقت لگائیں گے, اپنی محنت کریں گے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے اور آپ کے لیے صدقے کے اندر یہ لکھی جائے گی. جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے, لیکن جب دو لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو تو اس کو کہہ دیا گیا کہ وہاں پہ آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہو, چگلی بھی کھا سکتے ہو. چگلی مطلب خود سے بات بنا کے بھی کہہ سکتے ہو ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے کہ یہ بندہ جو ہے آپ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے, تاکہ ان کی آپس کی جو ناراضگی ہے وہ دور ہو جائے. اور بعض اوقات ایسی چیز کہتی ہیں کہ پھوٹتی ہے کہ رشتے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پہلے سے زیادہ ویک ہو جاتے ہیں. دے ڈیپینڈ ہے ہاؤ وی ڈیل دا میٹر. اس کو پہلے سے زیادہ ورس کرتے ہیں, یہ پہلے سے کم کرتے ہیں. انسان غصے سے بنایا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ, کمزور ہے, اس کے اندر غصہ آ جاتا ہے. اس کا ایمان بھی جب اس کو غصہ آتا ہے کہ اس کا ایمان بھی اتنا ہی کمزور ہو جاتا ہے. تو اس کو اب کیا چاہیے؟ اب اس کو مدد کی ضرورت ہے تاکہ وہ صلح کرے. جب وہ صلح کرے گا, ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے, اچھے سے معاملات کو ہم سنبھالیں گے, پھر اسی سے پھر کامیابی ہوتی ہے نا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو برا نہیں کہا, کبھی کسی کے بارے میں بری بات کی نہیں, کہ اس کو آپس میں سلجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی نفرتوں کو دور کیا تھا نا. کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہمیں نظر آتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر لوگوں کے درمیان صلح کرواتے تھے. اس کی مثالیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بے انتہا مل جاتی ہیں. اب جا کے دیکھیں، پڑھیں جا کے سیرت کو، تو وہ ایک سے ایک مثال ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کے، ہم کہتے ہیں میں بیزی، آج نہیں، میں کل کر لوں گا. آج نہیں، کل کرتے کرتے شیطان وہ ٹائم نہیں آنے دیتا، تب تک دوسرے کا گھر برباد ہو چکا ہوتا ہے. کہ ہو سکتا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے موقع دیتے، میری بات میں کوئی ایسی اثر رکھ دیتے، دوسرے بندے پہ پازیٹیو اس کا اثر ہوتا، اس کی پوری کی پوری فیملی متاثر نہ ہوتی، شیطان اس طرح کے کام کرنے میں کامیاب نہ ہوتا. پہلے ہمارے اندر ہم اپنے اندر اتنی کریج نہیں ہوتی کہ ہم جائیں، جا کے بات کریں. دوسرے کے معاملات بھی ہوتے، دوسرے کا رویہ بھی ہوتا ہے. ہمیں ایک یہ کہ ہمیں بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. ہمیں یہ اس وقت پہ یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر معاملہ خراب ہو گیا تو میری وجہ سے نہ ہو. اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا، اتنی دلیل نہیں ہوتی، بات میں اتنا اثر نہیں ہوتا. اور سمجھ اور سوچ اس وقت اسپیشلی خاص طور پہ اس طرح کے معاملات میں ایسے سوچ اور سمجھ ایسے لگتے ہیں میں تو معاف ہی ہوں، مجھے نہیں پتا. لوگ آپ سے پوچھ رہے تھے کیا کریں، اور آپ کو خود کو نہیں پتا ہوتا میں کس طرح سے اس میٹر کو ڈیل کروں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر اس چیز کو آسان کر دے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کی مدد کرو، سواری میں ہو یا وہ سواری آپ گاڑی پہ ہو اور وہ چل رہا ہے تو آپ پیدل چلنے والوں کی مدد کر دو. کسی بھی لحاظ سے دوسرے کی مدد کر دو، سواری کے لحاظ سے یہاں پہ آ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کی مدد میں لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. کہ جو ہم اگر دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، کسی بھی معاملے میں دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو سہارے کی ضرورت ہے، سہارا دے رہے ہیں، کسی کو لفٹ کی ضرورت ہے، اس کو لفٹ دے رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان جو ہے کسی دوسرے کے کام میں لگ جاتا ہے، کہ اس کی کسی بھی کام میں رکاوٹ آتی ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر وہ دوسروں کے کام کی رکاوٹ کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رکاوٹ کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا ایک دکھ دور کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کا ایک دکھ دور کر دیں گے. سبحان اللہ. اور جس نے کسی کی مشکل میں انسان کی آسانی پیدا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو یہ نہ کہے کہ میں دوسرے کی مدد میں لگا ہوا تو میری کوئی مدد نہیں کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے. یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے. جہاں کہیں دیکھیں کہ آپ کسی کی مدد میں یا کسی کی مشکل میں اس کے کام آ سکتی ہیں، اس کا مسئلہ حل کر سکتی ہیں، کہ کوئی بھی غرض ہو، کوئی کسی بھی غرض سے ہو، لیکن میں نے تو اپنی غرض دیکھنی نا، میں نے اپنا مقصد دیکھنا ہے. میں کسی کی مدد کروں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میری مدد کر دیں گے. کہ یہ ایک نیکی کا کام ہے. نیکی کے مواقع جو ہے ان کو ڈھونڈنا سیکھیں کہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں اور کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں. اب آپ اپنے آپ سے سوال کریں، پوچھیں کہ میں دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچانے والی ہوں، یا مجھ سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، یا واقعی میں دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی ہوں یا میں دوسروں سے فائدہ لینے والی ہوں. ہم ہمیشہ اپنا سوچ رہے ہیں میرا کس نے کیا، مجھے کیا دیا، مجھے اس نے کب کیا، میرے سے ہی اس نے کیسے بات کی. بلکہ میں نے دینے والا بننا ہے. آلویز دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ کے. تو لینے والے نہ بنے، ہر وقت منگتے بن کے نہ رہیں، بلکہ دینے والے بنے. میں دیتی جاؤں، اللہ تعالیٰ خود ہی مجھے دینے والا ہے، اور وہ واقعی آپ کو بے نیاز کر دیتا ہے دوسرے لوگوں سے. لیکن یہ شیطان آپ کے دل میں ڈالے گا کہ میں کیوں دیتی رہوں ہر وقت، میں ہی ہر وقت کیوں کروں. تو آپ نے کرنا ہے. نیکی کا موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اگر یہ والی حدیث ہر بندے کے دل میں اتر جائے تو کبھی ناراضگی ہو نا، واقعی صحیح بات ہے. سبحان اللہ. کہ اب میں نے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بننا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ اعمال میں سے یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے بھائی کو خوش کرنا اور اس سے کسی تکلیف کو دور کر دینا، اس کا قرض ادا کر دینا، اسے کھانا کھلانا. فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. مسجد نبوی اور 1 ماہ کا اعتکاف، 1 دن کا اعتکاف نہیں، 1 ماہ کا اعتکاف کرنے سے زیادہ افضل ہے کہ میں کسی کی جا کے مدد کر دوں، کسی کی ہیلپ کر دوں، کسی کو میں اپنا ٹائم دے دوں. اور آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ٹائم نکال کے آئیں گے، دیکھیں گے، کریں گے. تو کتنی اہمیت ہے کہ دوسروں کے کام آنا ہے صرف اور صرف خالصاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے.
مثال کے طور پر آپ دیکھیں، چھوٹی سی مثال، حج کا سیزن ہے، آپ نے پیسے جمع کیے، آپ حج پہ جانا چاہ رہی تھی یا عمرے پہ جانا چاہ رہی تھی، بڑا دل چاہ رہا تھا کہ میں حج یا عمرے پہ جاؤں، لیکن کسی کی ایسی ضرورت آ جاتی ہے، اگر آپ اس کی اس ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، اور یقین کریں بہت سے ایسے واقعات سننے کو آتے ہیں کہ کوئی دوسرے کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے اور بندہ حج بھی کراتا ہے، عمرہ بھی کراتا ہے، اور اللہ کی جو خوشی ہے، اللہ کی کا رضا جو ہے وہ بھی آپ کو مل جاتی ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کا حج بھی ہو جاتا ہے اور عمرہ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر وہی پیسے میں لے کے بیٹھی رہتی ہوں دبا کے، نہ میرا فائدہ ہو رہا ہے، وہ پڑے ہوئے ہیں نا گھر پہ، نہ میں حج پہ جا رہی ہوں نہ میں عمرے پہ جا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کا کن ہوگا تو میں نے جانا ہے، ویسے وہ جتنے مرضی آپ لاکھوں میں کھیل رہے ہیں تو نہیں جا سکتے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غضب کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا، اور جس نے غصے کو روک لیا اس کی کمیاں کوتاہیاں چھپ جائیں گی، کیونکہ غصے میں جب انسان آتا ہے نا اپنے اندر باہر کرتا ہے، اپنی کمیاں کوتاہیاں اس کی ظاہر ہوتی ہیں، اور جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا اس نے اپنی کمیوں کوتاہیوں کو بھی کنٹرول کر لیا، وہ بولنے سے بچ جائے گا، وہ لڑائی جھگڑے سے، چغلی کھانے سے، گالیاں دینے سے، ہر برے کام سے بچ جائے گا۔ اور جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود پی گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا، اسے خوف نہیں رہے گا اس دن، جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن اس کو ثابت قدم رکھے گا، جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، یعنی کہ قیامت والے دن جو مدد کرنے والا ہوگا وہ قیامت والے دن ڈگمگائے گا نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھیں گے۔ پھر اگلی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کسی ایک کو رسی ہی دو، یا کسی ایک کو جوتی کا تسمہ ہی دو، یا اپنے ڈول سے کسی کو پانی پلا دو، دوسرے کے برتن میں پانی ہی ڈال دو، یا راستے میں سے کوئی ایسی چیز دور کر دو جس سے انہیں تکلیف ہو رہی ہو، یا اپنے بھائی یا سے خندہ پیشانی سے ملو، یا آپ اپنے بھائی سے ملاقات کر کے اسے سلام کر دو، یا زمین میں اجنبی سمجھ جانے والوں سے محبت ظاہر کرو۔ اب اجنبی جو اسٹرینجر ہوتا ہے، آپ کا نیکسٹ ڈور نیبر ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، کوئی مسافر ہوتا ہے، ہماری کلاس میں کوئی اجنبی آ جاتا ہے، ہم باقی سب سے مل رہے ہوتے ہیں، جو اجنبی ہوتا ہے تو اس کو ہم بھی تھوڑا اوائڈ کرتے ہیں کہ اس کو بھاگ کے ملنا چاہیے، اس کو اپنائیت کا احساس ہونا چاہیے۔ یا کوئی بندہ جو ہوتا ہے ریگولر کلاس میں آتا ہے اور پھر کچھ دن کے وقفے کے لیے چھٹی کر لیتا ہے، بعد میں آتا ہے تو اس کے دل میں تھوڑا سا ہوتا ہے، اجنبیت سی ہوتی ہے نا کہ اب مجھے یہ لوگ سوال کریں گے، پوچھیں گے، اتنے دنوں کے بعد آئے تو ان کے ساتھ اور زیادہ آپ کو کلوز رویہ اختیار کریں تاکہ ان کو وہ اجنبیت جو ہے وہ فیل نہ ہو، وہ کمفرٹیبل فیل کریں۔ یہ جو روایت جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہے نا، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ پھر یہ کہ اجنبی لوگوں سے وحشت کو دور کرنا بہت بڑا صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کرنے کو معمولی نہ سمجھنا، خواہ تم اداس آدمی کو جو تنہائی اور خوف محسوس کرے انس اور پناہیت سے مہیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن بات نہیں کرے گا، یعنی کہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ ایک یہ کہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، یا انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک جو ہم نے آج حدیث پڑھی ہے اس کے متعلق ہے کہ وہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا وہ مسافروں کو نہیں پلاتا تھا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ ہے لیکن ہم دوسروں کو دینا نہیں چاہتے۔ وہ ضرورت کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، پانی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے پاس پیسے ہیں، وہ آپ کے پاس وقت ہے، کھانا ہو سکتا ہے، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن پھر اس کو نہیں پلائیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آج تم پر اپنا فضل نہیں کروں گا جس طرح تو نے اپنے فضل کو روک رکھا تھا، جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا لیکن تم نے اپنے لیے اس کو اپنے لیے رکھا، دوسروں کو نہیں پلایا، یعنی کہ پانی۔ اسی طرح ضرورت مند کی مدد کرنا چاہتے تھے لیکن تم نے نہیں کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ قبر میں اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا، کیونکہ تمہارے پاس ایکسٹرا تھا، زیادہ تھا، تم نے اس کو نہیں دیا۔ آپ کے سامنے بھوکا بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اس سے پوچھا نہیں۔ آپ کے سامنے کوئی کسی پہ ظلم کر رہا تھا، آپ نے اس کو ہٹایا نہیں۔ کر سکتے تھے، ہمت توفیق تھی کہ کوئی کسی بچے کو مار رہا ہے، آپ اس کو روک سکتے تھے، ہٹا سکتے تھے، وجہ پوچھ سکتے، لیکن آپ آرام سے اگنور کر کے ہم تو چلتے جاتے ہیں نا، ہم نہیں پوچھتے۔ کوئی ضرورت مند ہے بیچارہ خود نہیں مانگ رہا تو بھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، اور جو مانگ رہے ہوتے ہیں ہم تب اس کو بھی دھتکار کے چلے جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جب ہم پاکستان میں جاتے ہیں نا، میں کہتی ہوں جو محنت مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں نا، ریڑیوں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، فروٹ وغیرہ بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا اپنا دین مان ہے، وہ غلط سے صحیح بیچیں، ہم ان سے نا دام
باؤ داؤ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی دیکھیں اس کی بھی فیملی ہے, شام کو اس نے کما کے ان کو جا کے کھلانا ہے. جو ہم اسٹوروں میں جاتے ہیں انہوں نے ٹرپل پرائز لگائی ہے, انہوں نے ٹیگ لگائے ہیں, وہ اتنی پے کر کے آتے ہیں, وہاں جا کے نہیں کرتے. لیکن ریڈی والے انکل کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم کہیں گے بابا جی اتنے کی نہیں اتنے کی دے دیں. ہاں, حتیٰ کہ ان کو 10-15 پاؤنڈ ایکسٹرا ہی دے دیں کہ چل ان کا جو دن بن جائے. ایکسٹرا پیسہ بھی دیتا ہے نا. ہاں تو وہ نہیں لیتے اتنے. ہاں 1-2 پاؤنڈ دے دیتی ہے بے شک یہ نہیں دیتے. سبحان اللہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں. وہ تخفیف کا سوال کرتا رہا کہ مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو, یہاں تک کہ ایک کوڑا باقی رہ گیا. جب اسے کوڑا لگایا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی. جب اس کا اثر زائل ہوا, اسے فاقہ ہوا, تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم نے کس وجہ سے مجھے کوڑے لگائے. انہوں نے کہا کہ تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی, اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور تم نے اس کی مدد نہیں کی تھی. تمہیں پتا تھا یہ مظلوم ہے, اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے, تم نے اس کی مدد نہیں کی. تمہیں نظر آ رہا تھا, تم آنکھیں بند کر کے وہاں سے گزر گئے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم آرام سکون سے گزرتے ہیں, ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے, کیوں ہم کسی کو انٹرفیئر کریں, لگا رہنے دو جو لگ رہا ہے. حتیٰ کہ آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ اس کا کوئی غلطی اور کوئی قصور ہوگا, پھر بھی آپ اس کو کوشش کریں کہ منع کریں کہ ایسا نہ کریں, رک جائیں. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس پہ ظلم کر رہا ہو. کئی دفعہ ہوتے ہیں اسپیشلی جو بچے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے رکھے ہوتے ہیں, یہاں پہ تو خیر ایسا سلسلہ نہیں ہے, پاکستان میں کس طرح ان کو مارتے ہیں, کس طرح ان سے کام لیتے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ ظلم ہے. تو آپ وہ جو مالک ہے اس کو بتائیں کہ یہ غلط ہے. خیر آگے حدیث کا جو اگلا حصہ اس میں آتا ہے اچھی بات کہنا صدقہ ہے. ٹھیک ہے, پہلے یہ کہ اپنے جوڑوں کا صدقہ دینا, دوسرا یہ کہ عدل انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا, تیسرا یہ کہ اب اچھی بات جو ہے وہ صدقہ ہے. اچھی بات میں دین کی بات بھی ہو سکتی ہے, اچھی بات میں کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی ہو سکتا ہے, اچھی بات میں نہیں عن منکر بھی ہو سکتی ہے, اچھی بات میں قرآن کی تلاوت کرنا, پڑھنا پڑھانا, یہ ساری جو ہے ذکر اذکار, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ سب جو اچھی بات میں آ جائے گا. پھر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ٹاکنگ, اخلاق جو ہے حسن اخلاق جس کو کہیں, یہ بھی اچھی بات میں آ جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو دن مقرر ہے اس وقت وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. کہ آخرت کے مراحل آپ دیکھیں تو گزرتے گزرتے ایک وقت وہ آئے گا جہاں آپ اللہ کے سامنے آ کھڑے ہوں گے, جب اہل ایمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا میں نے رسول تمہارے لیے نہیں بھیجے تھے جنہوں نے تم کو میرا پیغام پہنچایا؟ تو وہ عرض کرے گا بے شک تو نے بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے تمہیں مال اور اولاد نہیں دیے تھے, کیا میں نے ان کے ذریعے تمہیں فضیلت نہیں بخشی تھی؟ وہ جواب دے گا بے شک تو نے دیا تھا. پھر وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے صرف جہنم ہی نظر آئے گا. مطلب کہ وہ ایسی جگہ پہ کھڑا ہوگا, اس جگہ پہ کھڑا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ وہ اپنے ہر طرف دیکھ سکتا ہوگا. اور جب وہ دائیں طرف دیکھے گا تو آگ ہی آگ ہوگی, اور جب وہ بائیں طرف دیکھے گا تو آگ ہی آگ ہوگی, کچھ اور اس کو نظر نہیں آئے گا. آپ نے وہ سین یاد کروا کے فرمایا جہنم سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہوگے. اگر کسی کو کھجور کا ٹکڑا دے کے تمہیں لگتا ہے کہ اس کی مدد ہو سکتی ہے تو وہ تمہارے لیے صدقہ لکھ دیا جائے گا, کہ تمہیں جنت دوزخ میں بچانے کے کا ذریعہ بن جائے گا. کہ انسان دیکھیں ہمارے پاس اتنا ہونے کے باوجود انسان بخیل ہوتا ہے, نہیں دیتا دوسرے کو. میری فلاں وقت میں کام آ جائے گا, میری فلاں ضرورت پوری ہو جائے گی, میرے بچے کی ضرورت پوری ہو جائے گی, لیکن ہم دوسرے کی ضرورت کو نہیں دیکھتے کہ دوسرے کی کیا ضرورت ہے, دوسرے کی اس وقت میری ضرورت سے کتنی زیادہ ضرورت ہو سکتی ہے نا, اور میری شاید وہ نیسسٹی ہو, اس کی وہ نیڈ ہو. تو یہ چیز بھی ہمیں جو ہے اس کا احساس کرنا چاہیے. پھر یہ کہ سلام کرو, ہیلو ہائی کرو, جو چھوٹی چھوٹی اسے دل جوئی کی باتیں کر لو. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کو ایک دوسرے کو احساس دلواؤ, یہ بھی صدقے میں آ جاتا ہے. کہ میاں آیا ہے اس کو بیٹھ جاؤ, اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کر لو, اس کو چائے بنا لو, اور کچھ نہیں ہے تو چائے بنا کے بیٹھ جاؤ, بندہ پوچھ لیتا ہے کام کیسا چل رہا ہے. بچوں کو تھوڑا احساس دلوائیں, ان کی کیئر کریں. کہنا اور کرنا دو چیزیں ہیں. زبان سے کہہ دینا, جیسے آج کل ہمارے بچے کہتے ہیں آئی لو یو ممی, اور جب وہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے. ہاں لیکن یہ کہ آپ نے احساس دلوانا ہے بچوں کو بھی, اور اپنے میاں کو بھی, اپنی گھر والوں کو بھی, اپنی گفتگو کے ساتھ جو ہے
سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جانے کا باعث ہوتا ہے. اچھی گفتگو کریں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ, اچھی گفتگو کرو, صلہ رحمی کرو, اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو قیام کرو, نماز پڑھو, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. مسند احمد کی حدیث ہے. کیا سلام کرو, ایک دوسرے کو سلام پھیلاؤ, اچھی گفتگو کرو, اچھی بات کرو, ایک دوسرے کا خیال کرو, ایک دوسرے پہ صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کیا ہوتا ہے؟ اپنے رشتوں کو باندھ کے جوڑ کے رکھو. راتوں کو جب سارے سو رہے ہوں تو اٹھ کے رات کو اللہ سے ملاقات کرو, تہجد پڑھو, قیام کرو. جب وہ کر لو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ تمہیں وہ جنت میں داخل کر دے گا. پھر حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ ہر قدم جو تم نماز کی طرف اٹھاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے. نماز کی طرف چل کے جاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے. اچھا, سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں نا ما قدم و آثارہم, اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں انصار کے بعض لوگوں کے گھر مسجد سے دور تھے تو انہوں نے قریب آنا چاہا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ما قدم و آثارہم. کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مسجد کے گرد و پیش میں کچھ جگہیں خالی ہوئی تو بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ وہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں گے کیونکہ نماز پڑھنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری یہ بات پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو. انہوں نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہی ارادہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو سلمہ اپنے گھروں میں ہی رہو, تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں. ما قدمہ و آثارہ, اپنے گھروں میں ہی رہو, تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں. 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی کہ دور رہتے ہو, جتنا کوئی دور ہوگا اتنا ہی اجر کا زیادہ مستحق ہے, جو جتنا قریب ہوگا اس کا اجر بھی اتنا ہی کم ہے. پھر ایک وہ سلام بھی زیادہ. ہاں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب وضو کر کے مسجد آتا ہے ہر وہ قدم جو وہ مسجد کی طرف اٹھاتا ہے اس کے عوض اسے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. پھر صرف آنے کا اجر نہیں بلکہ جانے کا اجر بھی ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جماعت کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے, ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے. آتے جاتے دونوں وقت میں یہی حکم صادر ہوتا ہے کہ مطلب آتے ہوئے بھی گنے جاتے ہیں اور جاتے ہوئے بھی گنے جاتے ہیں, اور ایک ایک قدم پہ ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے. کتنے قدم ہیں اور کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی. جو جتنا دور سے آئے گا, اب نیور مائنڈ کوئی واک کر کے آ رہا ہے, وہ کوئی گاڑی پہ آ رہا ہے, وہ پیٹرول خرچ کر رہا ہے, وہ اپنا ٹائم لگا رہا ہے, اوبیسلی وہ جتنی دور سے آئے گا اتنی ہی نیکیاں دوسروں کی بنسبت اس کو زیادہ ملیں گی. ایسے شخص کے لیے حج کرنے والے کی طرح ثواب ہے جو دور سے آتا ہے, وضو کر کے آتا ہے, جماعت کے لیے آتا ہے اور وہ آ کے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے لیے حج کی طرح جو ہے ثواب اس کا لکھا جاتا ہے. سنن نبی داؤد کی یہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلتا ہے, اسپیشلی خاص طور پہ فرض نماز کے لیے, تو اس کا ثواب ایسے ہے جیسے حاجی احرام باندھے ہوئے آئے. اور جو شخص چاشت کی نماز کے لیے نکلے اور اس مشقت اور اٹھ کھڑے ہونے کی غرض سے صرف یہی نماز ہو تو ایسے آدمی کا ثواب عمرہ کرنے کی مانند ہے. مطلب یہاں پہ یہ بتایا ایک تو فرض نماز کے لیے وہ آ رہا ہے, احرام حج کا اس کو ثواب مل رہا ہے, اور ساتھ ساتھ میں اگر وہ بیٹھ جاتا ہے اور اشراق پڑھ کے نکلتا ہے تو اس کو عمرے کا اجر بھی مل جاتا ہے. حج اور عمرہ دونوں کا اجر اس کو مل جاتا ہے. اور فار ایگزامپل فجر کی نماز وضو کر کے, اسپیشلی میں وضو کر کے مسجد میں جا رہا ہوں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے, کتنا اجر کی بات ہے یہ. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز غسل کیا اور خوب اچھی طرح سے کیا اور خطبے میں جلدی آیا اور اول وقت میں آیا اور پیدل چل کے آیا اور سوار نہ ہوا اور امام کے قریب آ کے بیٹھا, غور سے اس نے خطبے کو سنا, لغو باتوں سے بچ گیا. اب یہاں پہ لغو باتیں جو ہیں یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ جب وہ آتا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے, ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے, کبھی فون کھول لیا, کبھی دوپٹہ صحیح کرنے لگ گیا, کبھی خارش کھجلیاں ہونے لگ گئی, کبھی ادھر کبھی ادھر, مطلب جو باتیں جن کا کوئی اثر نہیں ہے, یا دوسروں سے سلام دعا میں لگ گیا, خطبے کو اگنور کر دیا, سنا ہی نہیں ہے, تو کیا ہے کہ لغو باتوں میں نہ پڑا تو اس کے لیے ہر قدم 1 سال کے روزوں اور قیام کا عمل کا ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. گھر سے نکلے, ارلی نکلے, اچھا غسل کرے, ارلی نکلے, امام کے پاس بیٹھے, خطبے کو غور سے سنے تو لغو باتوں سے بچے. ہم آتے ہیں تو ہم کئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں, امام بیچارہ خطبہ کر رہا ہوتا ہے, ہم باتوں میں لگے ہوتے ہیں, دعا سلام میں لگے ہوتے ہیں, تیرے کپڑے اچھے, تو نے کیا کیا, کبھی ناخن چبا رہے ہیں, کبھی فون دیکھ رہے ہیں, کبھی یہ کر رہے ہیں, کبھی وہ کر رہے ہیں. غور سے سنیں تو ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور قیام کے عمل کا ثواب جو ہے وہ ملے گا. اگر کوشش کریں, پاس رہتے ہیں تو چل کے آ جائیں, اگر دور رہتے ہیں تو گاڑی میں وہ اس لیے آئیں گے تو گاڑی کو تھوڑا دور پارک کر لیں, تھوڑا چل کے آپ آ جائیں گے تو اس کرائٹیریا میں فٹ بیٹھ جائیں گے.
جب تک آپ کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزاد دیے ہیں، جسم دیا ہے، صحت دی ہے، آپ اس سے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے مجبور ہیں آپ کو، نہیں آپ دور پارک نہیں کر سکتے، آپ پاس پارک کریں گے تو اوبیسلی آپ کو اجر تو ڈیفینیٹلی ملے گا ہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا گھر مسجد سے جتنا دور ہے وہ ثواب کا اتنا ہی زیادہ حقدار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام بار بار مسجد میں حاضری دیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سما کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، صبح و شام صبح و شام الحمدللہ جو مسجد کے انتظار میں رہتا ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح جس قدم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے میں گرد آلود ہوتے ہیں، جس کے قدم گرد و بار ہوتے ہیں، اللہ دوزخ ان پر حرام کر دیتا ہے۔ کہ جو مسجد میں آتے ہیں یا جمعے کے لیے آتے ہیں، میں پاکستان کی دھول اور مٹی کو دیکھ رہی تھی، کرتی ہیں کس طرح جا رہے ہوتے ہیں نا جو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ سبحان اللہ دوزخ ان پر حرام کر دی جاتی ہے۔ پھر اللہ کے راستے میں جمعہ پڑھنا بھی، 5 نمازیں پڑھنا بھی، درس و تدریس کرنا بھی، تعلیم حاصل کرنا بھی، سب کچھ جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، یہ سب کا سب صدقہ ہے۔ اگلا حدیث کا حصہ کیا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا تکلیف دہ چیز کو راستے سے دور کرنا ہے، اور سب سے زیادہ کیا ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کوئی ادھر کینکر ہے، پتھر ہے، کوئی سٹون ہے، کوئی ایسی چیز جس سے دوسرے کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس کو ہٹا دیا۔ راستے میں چل رہی ہیں تو کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز جس سے پھسل کے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، کوئی لکڑی ہے، کوئی چھڑی ہے، اس کو اٹھا کے دور کر دیں، تکلیف ہٹا دیں۔ کوئی چیئر ہے پڑی ہوئی ہے، کوئی کرسی ہے، کوئی سٹول ہے، اس کو دور کر دیں تو یہ کیا ہے آپ کے لیے صدقہ لکھا جائے گا۔ پھر یہ کہ راستے کا حق کیا ہے، کہ راستے کا حق کیا ہے کہ راستے سے کسی بھی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں، کبھی راستہ نہ دینا، کبھی جا رہے ہیں کسی کو اتنی تیزی سے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی اپوائنمنٹ کم ہو، ہم نے کہنا کیوں باہر نکلا، میں نے اس کو نہیں، میں خود کئی دفعہ کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کئی تیز جانا چاہتے ہیں تو ہم آہستہ آہستہ جان بوجھ کے جاتے ہیں کہ اب یہ تیز آ رہا تھا نا، اب میں دیکھتی ہوں، اب میں اس کے آگے ہوں، میں آہستہ چل رہی ہوں۔ یا کئی دفعہ ہم تیز چلنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہم کہتے ہیں نہیں ہم اس کو آہستہ کرتے ہیں، کسی کو راستہ نہیں دیتے۔ یہ ساری چیزیں رکاوٹ پیدا کرنی نہ، ہو سکتا ہے وہ پہلے گھر سے لیٹ ہی نکلا ہے۔ پھر ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں بیٹھنے سے بچو، خواہ وہ دین کی مجلس میں ہو، مسجد میں ہو یا کسی اور جگہ پہ۔ کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے معصوم ہو کے آئے ہیں، وہیں راستے پہ بیٹھ جاتے ہیں، آگے کیا جانا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اب جو نئے بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو پھلانگ کے آگے آ رہے ہیں، آپ ان کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، مشقت کر لیے بنے ہوئے ہیں، آپ بڑے معصوم بن کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے کہ آپ آگے آ کے بیٹھیں، کیونکہ پیچھے والے آنے والے لوگوں کے لیے پیچھے جگہ ہو، وہ آرام سے سکون سے بیٹھ سکیں۔ راستوں میں نہ بیٹھو، کئی دفعہ ہمیں لوگ راستوں میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو تان کر رہے ہوتے ہیں، ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ مشقت اور تکلیف کا کام ہے۔ لوگوں کے لیے راستے صاف کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جس نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا، اس نے راستے سے کانٹوں کی ایک ٹہنی دور کر دی کہ لوگ اس سے ٹکرائیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی۔ یہ ٹہنی یا تو درخت کی تھی یا راستے کی تھی، شور نہیں ہے اس کے بارے میں، اور انہوں نے ایک طرف ہٹا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قبول کر کے اس وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، کہ دوسروں کے لیے اس نے سوچا نا کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا لیکن صرف یہ کام اس کو جنت میں داخلے کا ذریعہ بن گیا۔ کہ دیکھیں سب انسان اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے۔ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے اس کو پیار کرتے ہیں، اور اس سے پیار کرنا شروع اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک ایسے آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا، یعنی کہ آپ کو دکھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، جس نے راستے میں ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تک کہتے ہیں درخت کاٹنے نہیں چاہیے، لیکن اس نے ایسے درخت کو کاٹا تھا جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اس طرح اس کے برعکس جو راستے میں گندگی پھیلاتے ہیں، لوگ راستوں کو گندا کرتے ہیں، تو اس کے لیے پھر وعید بھی ہے۔ جو راستوں کو درست کرنے والے اس کے لیے اگر خوشخبری ہے، جو دور کرنے والے ان کے لیے وعید ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کو ان کے راستے میں تکلیف پہنچائی اس پر لعنت واجب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لعنت والے کاموں سے بچو۔ صحابہ سے پوچھا وہ کون سے کام ہیں؟ فرمایا کسی گزرگاہ میں یا سائے دار جگہ میں قضائے حاجت کرنا،
اب وہ یاد آتا ہے بزرگ کہتے تھے کہ سائے میں بیٹھ کے نہیں کرنی، وہ منع کرتے ہوتے تھے نا، کہ ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتی ہوتی تھی یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ لعنت کرنے والے کاموں میں سے ہے، کیوں کس نے آ کے وہاں پہ بیٹھنا ہوگا، سائے میں سستانا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے، تو اگر گندگی وہاں پہ پڑی ہوگی تو وہ نہیں کر سکے گا نا. ہاں، اور یہاں پہ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ لوگ اس طرح نہیں کرتے. ہاں، یہاں پہ ڈاگوں کے لیے بھی جگہ جگہ لکھ کے لگایا ہوا ہے. خیر اینی وے، یہاں پہ جو زیادہ بات ہوتی ہے جیسے لوگ نیپیاں، بچوں کی نیپیاں مسجد میں آ رہے ہیں، آپ کو بن پرووائڈ کر دی گئی ہے، آپ وہیں پہ میٹ رکھ کے جہاں پہ نماز پڑھنی ہے وہیں پہ آپ بچے کی نیپی چینج کر رہے ہیں، کہ گندگی ہے نا یہ. اگر آپ کو نیپی کے لیے بن بھی دی گئی ہے تو نیپی ویسی بیگ میں نہیں ڈالیں گے، ویسی باہر رکھی ہوئی ہوتی ہے، کہ بن کس مرض کی دعا ہے، آپ اس میں گندگی کو رکھیں گے. یہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں بچوں کو کھانے کے لیے چیزیں دے دی ہیں، وہ کرسپ کھا رہے ہیں، وہ چیزیں کھا رہے ہیں، وہ سویٹیں ویسے ہی گند پھینک کے خود نکل کے چلے جاتے ہیں، گند بعد میں پڑا ہوا ہے. کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتائیں گے تو ان کو یہ عادت پڑے گی نا، اگر ہم نہیں بتاتے تو کام خراب ہوتا ہے. وہ اٹھ کے چل جاتے ہیں اور ہم ہی دیکھ لیں بعد میں انتظامیہ بعد میں صفائی کر رہے ہیں، ہم اوور پھیر رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں. اللہ کا گھر ہے، آنے والے کو بھی تو چاہیے نا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو ہم نے پاک صاف رکھنا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، ہم سب کا گھر ہے، اللہ کا ہے یہ. ہاں، یہ دیکھنا کہ جہاں پہ انہوں نے ہر چیز کے لیے الگ بن دیے ہوئے ہیں، پھر بھی لوگ باہر پھینکتے ہیں. ہاں، پھر بھی باہر پھینکتے ہیں، پھر بھی گاڑی سے دیکھیں ونڈو نیچے کریں گے باہر پھینکیں گے، تو یہ بھی تو غلط ہے نا، دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی ایسی چیزیں ٹین وغیرہ جو کین وغیرہ پھینک دیتے ہیں، پیچھے گاڑی تیز آ رہی ہوتی ہے، اس کی سکرین ٹوٹ جاتی ہے، وہ تو خود تو چلا گیا. وہ بہت زیادہ ہے. پتہ ہے یہاں پہ اتنی صفائی کے باوجود، اتنی سہولتوں کے باوجود، جگہ جگہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں بن، اس کے باوجود صفائی اتنی نہیں ہے. پاکستان کا تو خیر آپ چھوڑ ہی رہے ہیں، وہاں تو ہر چیز ہی باہر نظر آ رہی ہے. ادھر آئے ہوئے ہیں نا، ان کی بھی عادتیں وہی ہیں. ادھر جو اللہ کا بالکل قریب انہوں نے بنایا ہوا نا کچرے والے، جو بھی آپ کی جیسے کپڑے ہیں یا جو بھی الگ الگ ہر چیز انہوں نے. ہاں، ٹپ ہے نا، ٹپ پہ جا کے چھوڑ دے، نہیں وہ نہیں کرنی. لیکن نہیں، انہوں نے ادھر ہی اسٹریٹ میں راستے میں جا رہے ہیں، کچھ کھایا ہے، پیکٹ ویسے ہی پھینک دینا. یہ نہیں کہ آگے بن آئے گی تو بن میں پھینک دوں، نہیں، یہ کام نہیں کریں گے. ہم خلاصہ کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلی بات، سب سے آسان کام جو ہمیں بتا دیا گیا، ہر جوڑ کا صدقہ دینا ہے، اور صدقہ جوڑ 360 جوڑوں کا دینا ہے. اور کیا دینا ہے اس کے لیے آسان طریقہ کیا بتا دیا گیا کہ دو رکعت نماز نفل، چاشت، اشراق، اوابین، دوحہ پڑھنے ہیں، جو کہ ہمارے جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گی. باقی جتنے بھی نیک عمل کریں گے وہ ایکسٹرا عمل میں آ جائیں گے. تو اس کو عادت بنا لیں، اس کو چھوڑے نہیں. اگر آپ کو گھر پہ ٹائم نہیں مل رہا، آپ گاڑی میں ہیں، کام پہ جا رہی ہیں، رستے میں آپ پڑھ لیں، اس کے لیے نیت کریں، اشاروں سے آپ پڑھ لیں، آپ کے وہ 2 نفل جو ہیں وہ آپ کو کمپنسیٹ کر دیے جائیں گے، اس کا اجر مل جائے گا. پھر یہ کہ اس کی تعداد مختص نہیں ہے، 2 4 6 جتنے بھی آپ پڑھ سکیں آپ پڑھیں. پھر تیسری بات یہاں پہ بتائی گئی کہ دوسروں کے درمیان عدل کرنا ہے اور صلح کروانی ہے. عدل کیوں کرنا ہے؟ اگر مجھے پتہ چل رہا ہے ظالم اور مظلوم کا، اگر نہیں ہو رہا تو پھر میں نے اس کی صلح کروانی ہے اچھے طریقے سے. چوتھی بات جو بتائی گئی کہ دوسروں کی مدد کرنی ہے، دوسروں کو لفٹ دینی ہے، دوسروں کے سامان کو اٹھوانا ہے، دوسروں کی شاپنگ کر دیں، دوسروں کی کسی بھی طریقے کے دن، ایک دن رکھ لیں، آپ کے پاس گاڑی ہے، سہولت ہے، آپ اپنی شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے ہمسائے سے پوچھ لیں. کوئی غریب رہتا ہے، ارد گرد بوڑھا رہتا ہے، اس کو پوچھ دیں میں آپ کے لیے ہیلپ کر دوں گی، میرے لیے لسٹ بنا دیں، میں آپ کو شاپنگ کروا کے کیا جب میں نے اپنی بھی جانا ہے تو اس کی بھی ساتھ میں کر دوں. ایک دن ایسا مقرر کر لیں جس سے اس سے آپ کو بہت سکون ملے گا. آپ کر کے دیکھیے اس طرح کے کام جو ہے نا، اسے دیکھنے میں شروع میں شاید مشکل لگے. میں نے اپنی بھی شاپنگ کرنی ہے، ساتھ میں اس کی بھی چیزیں لسٹ ساتھ ساتھ رکھتی جائیں، پے کر دیں اور اس کو بلا کے بیگ دے دیں. کتنی وہ آپ کے لیے دعائیں کرے گا کہ جو نہیں اس طرح سے باہر نکل سکتا. پھر پانچویں بات جو اس میں بتائی گئی کہ اچھی بات کہنا، اس میں ذکر ہے، اس میں قرآن کی تلاوت ہے، اس میں قرآن کے ہر حرف میں آپ کو 10 نیکیاں منیمم ملتی ہیں. سبحان اللہ. پھر دیکھیں آپ اگر تجوید کے لیے آتی ہیں یا قرآن کی کلاس کے لیے آتی ہیں یا حدیث کے لیے آتی ہیں، ہم کوئی بھی جو بھی بات کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں، تو اس میں ہمیں اجر مل رہا ہے نا، وہ اچھی بات ہے، ہمارے منہ سے اچھا کلام جو ہے وہ نکل رہا ہے. تو وہ ہر چیز جو ہے وہ صدقے میں لکھی جاتی ہے. دوسرے پہ سلام بھیجنا صدقہ ہے، اچھی گفتگو کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کتنا خوبصورت ہے، الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، یا پھر ہم کہتے ہیں تبارک اللہ. مثلا یہ چیزیں جو ہم عربی الفاظ عربوں کو ملتے ہیں تو اتنی آپ کو تقویت ملتی ہے ان کی. یہ اتنا تقیہ کلام ہے، یہ گڈ الفاظ ہیں نا جو آپ کے منہ سے نکل رہے ہیں. ماشاء اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ. ہم نے شروع میں کرنا شروع کیا تھا نا تو ہمیں یہ ہوتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. اب عادت بن گئی تو آنیسٹلی آپ فون پہ بھی ہوتی ہیں، ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ آئی ول ڈو اٹ، سبحان اللہ، منہ سے اختیار بے اختیار نکل آتا ہے.
اگر ہم لوگوں کا عام دیکھا جائے نا یہ مسئلہ ہے کہ ہم یا تو اس بندے کو جو اس طرح کی الفاظ استعمال کر لک ڈاؤن کرتے ہیں، یا ہم اس کو اتنا شرمندہ کر دیتے ہیں وہ دوبارہ اس طرح کی بات کرنے کے لیے سوچتا ہی نہیں ہے۔ اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنائے بچوں کے لیے اس طرح کی بات کرنا ان کو آسان ہو جائے، ان کو مشکل نہ لگے جب وہ باہر جائے بے اختیار ہی نکل آئے ان کے زبان سے، جس طرح ہمارے ہر چیز کو دیکھ کے سبحان اللہ۔ اور یا پھر لوگ ایسے ہیں کہ لوگ الفاظ اچھا استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کا کانٹیکسٹ صحیح نہیں ہوتا۔ یہاں پہ الحمدللہ کہنا ہوتا ہے، کہتے ہیں شکر اللہ یا انشاءاللہ، ہاں سو وہاں پہ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، یا پھر استغفر اللہ کہنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے کریں لیکن اچھی الفاظ کا استعمال کریں، یہ صدقہ ہے۔ پھر آگے کیا ہے کہ جو گفتگو بیزاری کا سبب کسی کے لیے بنتی ہے وہ صدقہ نہیں ہے، وہ تکلیف دہ چیز ہے۔ اور جو گفتگو دوسروں کے لیے اچھی ہے، دوسروں کی تقویت کا باعث بنتی ہے، وہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ کسی کو اچھی بات کر دی، اچھے سے اسلام کر دیا، کسی کا حال پوچھ لیا، کسی اچھی بات کر لی، یا فون کر دیا، یا کسی کو اس کے حال احوال پوچھ لیے، آگے باہر اندر نکلتے کسی کو سلام کر دیا، یہ سارے آپ کے لیے صدقے میں لکھے جائیں گے۔ پھر مریض کی عیادت کر لی، یا کوئی آپ کے کام میں رکاوٹ ہے، آپ کو لگتا ہے یہ میرا کام نہیں ہو رہا، تو آپ ٹھان لیں کہ یہی کام اسی طریقے کسی دوسرے کی میں نے مدد کرنی ہے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی اس رکاوٹ کو آپ کے لیے دور کر دے۔ اور آخری بات یہاں پہ کہ یہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ یاد رکھیں کہ ہر عبادت جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ مہربانی جو اللہ سے قریب کرنے کے لیے کرتی ہے، وہ آپ کے لیے صدقہ لکھی جاتی ہے۔ جو بھی ہم اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینے کے لیے کریں گے وہ صدقہ نہیں لکھا جائے گا، وہ ہمارے خلاف چیز لکھی جائے گی۔ سو پازیٹیو اپنے اندر لے کے آئیں، پازیٹیوٹی لیں، پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیو کرنے کی توفیق ہمیں دے، اور پازیٹیو ہم کریں۔ اگر کسی کے اندر نیگیٹیو دیکھتے ہیں، نیگیٹیوٹی اس کے اندر آتی ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے لیے اصلاح کا سبب بن سکیں، نہ کہ اس میں اور بگاڑ کا سبب بن سکیں۔ کئی دفعہ ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ، ہمارا اخلاق، ہمارا بولنے کا طریقہ، روکنے کا طریقہ، ٹوکنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے وہ ضد بن جاتا ہے نا، جیسے بچوں کو ہم ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں، وہ ضد بن جاتی ہے، ضد میں آ کے وہ کرتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہی چیز ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے۔ تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس آج کی حدیث سے بہترین لینے والا بنا دے، ہمارے عمل میں وہ چیز آ جائے، ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں، ہم اپنا ہر روز اپنے جوڑوں کا صدقہ دینے والے بن جائیں، ہم دوسروں کے لیے عدل اور انصاف کے ساتھ کام کرنے والے بن جائیں، ہم دوسروں کے ساتھ اچھی بات کرنے والے بن جائیں، ہم دوسروں کے لیے خیر والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خیر والے کام لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے الفاظ میں اتنی مٹھاس اور اثر ڈال دے کہ ہم جس کو بھی یہ بات بتائیں اچھی اور خالص نیت کے ساتھ بتائیں، تاکہ اس کے عمل میں وہ جو ہے وہ اثر کرے، اس کے عمل میں وہ چیز آ جائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمارا یہاں پہ آنا بیٹھنا اس کو قبول فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرنے کا سبب بنا دے، نہ کہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بننے کا سبب بنا۔ اے پروردگار عالم، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کو دین کے لیے بہترین داعی بنا۔ اے پروردگار عالم، جو بچے جن کے ایگزام ہو رہے ہیں ان کو ایگزام میں کامیابی عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، جو بچوں کے رشتے دیکھ رہے ہیں ان کو نیک اور صالح زوج عطا فرما، جن کی شادیاں ہیں ان کو نیک اور صالح زوج کے ساتھ ساتھ ان کو آپس میں پیار محبت اتفاق اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ڈھونڈ رہے ہیں ان کو نیک اور صالح زوج عطا فرما، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے آپس میں پیار محبت اتفاق اتحاد نہیں ہے تو ان کے دلوں کو آپس میں پیار محبت اتفاق اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما، جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے پروردگار عالم تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، تو یوبوں کو دیکھنے والا ہے پروردگار عالم، مسلمانوں سے ہر تکلیف کو دور فرما دے، وہ جہاں کہیں بھی ہیں، ہر بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرما لے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔